کیا آئنسٹائن کے مرنے کے بعد اس کا دماغ زندہ تھا؟ سائنسدانوں نے اس کے دماغ سے ایسا کیا نکالا کہ وہ حیران رہ گئے۔ کہا جاتا ہے البرٹ آئنسٹائن کی ذہانت کی ساری دنیا معترف ہے، یہاں تک کہ اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر سائنسدانوں نے اس کا دماغ اور آنکھیں تک نکال لیں تاکہ ان پر ریسرچ کی جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس کا دماغ اور آنکھیں کہاں ہیں۔ اپنی موت سے پہلے آئنسٹائن کی واضح ہدایات تھیں کہ اس کے دماغ اور جسم کو ریسرچ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی تدفین تو چاہتا تھا مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کو پوجنے لگیں، اسی لیے اس کی راکھ کو خاموشی سے بہا دیا جائے۔ آئنسٹائن کو اگر پتہ چل جاتا کہ اس کے دماغ اور آنکھوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس کے قبل ہی وہ خود کو زندہ درگور کر لیتا۔ اس کی وفات کے بعد تھامس ہاروے نامی ڈاکٹر اسی رات ہاسپٹل ڈیوٹی پر موجود تھا جس نے اس عظیم سائنسدان کے دماغ کو چرا لیا۔ ڈاکٹر ہاروے کا کہنا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ انہیں اٹاپسی کی اجازت تھی، اس کا خیال تھا کہ دماغ کو ریسرچ کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن بعد میں جب رپورٹرز نے معاملے کی تحقیق کی انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہاروے کو اٹاپسی اور دماغ نکالنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب یہ راز فاش ہوا تو ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے بیٹے سے التجا کی کہ دماغ پر کی جانے والی ریسرچ سائنس کی خدمت کے لیے ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ڈاکٹر ہاروے نے صرف دماغ چرانے پر ہی بس نہیں کی بلکہ اس نے آئنسٹائن کی آنکھیں تک چرا لیں۔ اس کے بعد آئنسٹائن کی ڈاکٹر ہنری ابراہیم کے حوالے کر دی گئی۔ یہ آنکھیں ابھی تک نیو یارک کے شہر میں محفوظ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیلامی کرنے کے لیے انہیں زہر آلود کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کا کہنا تھا کہ اس کی آنکھیں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کا ایک حصہ میرے ساتھ موجود رہتا ہے، لیکن اس کو بھی ڈاکٹر ہاروے کی طرح آنکھیں اپنے پاس رکھنے کی قانونی اجازت نہیں تھی۔ سوال یہ ہے ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کی آنکھیں اور دماغ کیوں چرایا؟ ایک خیال تو یہ ہے کہ وہ آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کے بارے میں جان کر سائنس کے میدان میں کوئی عظیم سائنسی دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا کیونکہ وہ دماغ کا اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ 2005 میں آئنسٹائن کی 50ویں برسی کے موقع پر 92 سالہ ہاروے ایک انٹرویو کے دوران دماغ کے بارے میں تفصیل بتائی اور پھر 5 اپریل 2000 ڈاکٹر ہاروے یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں وفات پا گیا۔ 2010 میں ہاروے کے ورثاء نے تمام چیزیں جس میں آئنسٹائن کا دماغ بھی شامل تھا واشنگٹن کے نزدیک نیشنل میوزیم آف ہیلتھ اینڈ میڈیسن کو دے دیا گیا، جس میں دماغ کی 14 تصویریں بھی تھیں۔ آئنسٹائن کو یہ شک تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے دماغ کو ریسرچ کے لیے استعمال کیا جائے گا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سائنسدانوں کو ایسا کچھ نہیں ملے گا جو دنیا میں ان کے کسی کام آ سکے، اور کبھی اس کی غیر معمولی ذہانت کے بارے میں نہیں جان سکیں گے۔ غالباً اسی وجہ سے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جس کی گنتی ہے وہ گنی نہیں جا سکتی۔